اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ مبارکہ رمضان کی 10 تاریخ ہے اور ماہ مبارکہ رمضان کی 10 تاریخ منسوب ہے محسنہ اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور ان کی وفات کے موقع پر تمام عالم اسلام اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورہ مبارکہ انفال کی باقی ماندہ 35 آیتیں شامل ہیں، یعنی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 75 تک اس پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ براءت کی ابتدائی 93 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کی پہلی آیت میں یعنی سورہ مبارکہ انفال کی 41ویں آیت میں خداوند کریم نے خمس کا حکم بیان کیا اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ اے لوگو جان لو جو فائدہ بھی تمہیں حاصل ہوتا ہے اس میں اللہ کے رسول اور صاحبان قرابت اور یتیموں اور مسکینوں کا 5واں حصہ ہے، اور جو سفر میں لاچار ہو جائیں ان کا 5واں حصہ ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فرقان والے دن یعنی بدر والے دن نازل کیا، جب 2 گروہ آپس میں آمنے سامنے تھے، اور خداوند کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد کی 3 آیات میں خداوند کریم نے جنگ بدر کے وقت جو مسلمانوں پر اپنا خاص لطف و کرم کیا اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو جنگی اعتبار سے تم صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یعنی نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا اور نہ افرادی قوت تھی، تو خداوند کریم نے تم پر کرم یہ کیا کہ خواب میں تمہیں مشرکین کی تعداد کو کم کر کے دکھایا، اور نہ صرف خواب میں بلکہ جب میدان جنگ میں یہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو کفار کی تعداد کو خداوند کریم نے کم کر کے دکھایا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جنگ میں ثابت قدم رہیں اور کسی قیمت پر بھی جنگ سے منہ موڑ کے نہ بھاگیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ کافروں کے طور طریقوں کو نہ اپنائیں۔ کافروں کا طور طریقہ کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اتراتے ہوئے نکلتے ہیں اور خود نمائی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کہا کہ تم کافروں کی طرح نہ ہو، یعنی نہ تو اترا کے نکلو اور نہ ہی خود نمائی کرو اور نہ ہی اللہ کی راہ سے کسی کو روکو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 54 تک کافروں کا سر انجام اور ان کی عاقبت کا ذکر کیا، اور فرعون کی قوم کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو مسلمانوں کے لیے نشان عبرت بنایا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 50 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 54 تک کافر قوم کا سر انجام اور ان کی عاقبت کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ کہ کاش آپ دیکھتے کہ جب ملائکہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، جب ملائکہ ان کو وفات دیتے ہیں یعنی ان کی روح قبض کرتے ہیں، تو ملائکہ ان کے چہروں پر بھی ضرب لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ضرب لگاتے ہیں، اور یہ اللہ کے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قوم فرعون کو نشان عبرت بناتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بدترین شخص، بدترین چوپائے وہ ہیں کہ جو خداوند کریم کے عہد و پیمان کو توڑ ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جو عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں ان سے سختی سے نمٹیں اور خیانت کاروں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ دیں۔ آیت نمبر 60 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ کہ دیکھو جتنی تمہاری استطاعت اور قوت ہے کافروں کے مقابلے میں اپنی استطاعت اور قوت کو آمادہ کرو، تیار کرو،
اور گھوڑوں کو تیار کرو، جنگی گھوڑوں کو تیار کرو کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو۔ اور کچھ وہ افراد ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے مگر یہ کہ اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو خداوند کریم اس کا پوری جزا تم کو دے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے بیان کیا کہ اگر یہ کافر صلح کرنے پر راضی ہو جائیں تو آپ بھی ان سے صلح کریں، اگرچہ یہ اگر صلح کرنے کے بہانے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، خداوند کریم آپ کے لیے کافی ہے، اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کا اتباع کیا وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائیں اور ان کے حوصلوں کو بلند کریں، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ایک جنگی قیدیوں کے متعلق ایک اخلاقی حکم کو بیان فرمایا کہ اولاً اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کسی نبی کے ہاتھوں قیدی بنے، لیکن اگر مصلحت کے تحت مثال کے طور پر کسی کو قیدی بنا بھی لیا جائے تو اس کی اسلامی تربیت کی جائے، اسلامی پرورش کی جائے تاکہ وہ اسلام لے آئے اور اپنے آپ کو خود ہی آزاد کرا لے۔ پھر اختتام میں خداوند کریم نے مومنین کی کچھ اجتماعی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا، جہاد کا تذکرہ کیا، اور ان افراد کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی فضیلت بیان ہوئی، ان کا اجر و ثواب بیان ہوا۔ اس طریقے سے تقریباً سورہ مبارکہ انفال اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے بعد کی جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ توبہ، یا جس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ ہے، لیکن سورہ توبہ یا سورہ براءت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، کہ جس کے متعلق روایت میں یہ ملتا ہے کہ کیونکہ جو بسم اللہ ہے اس میں خداوند کریم نے اپنی رحمانیت کو بیان کیا ہے، اور جو سورہ براءت ہے وہ ایک طریقے سے مشرکین سے اظہار بیزاری ہے، مشرکین سے اظہار لا تعلقی ہے، اور مشرکین سے اعلان جنگ ہے، لہٰذا یہ جنگ اور سلامتی آپس میں متناسب نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ من قرأ هذه السورة بعثه الله يوم القيامة بريئا من النفاق ومن كتبها وجعلها في عمامته أو قلنسوته أمن اللصوص في كل مكان وإذا هم رأوه انحرفوا عنه ولو احترقت محلته بأسرها لم تصل النار إلى منزله ولم تقربه ابدا ما دامت عنده مکتوبہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ توبہ کی تلاوت کرتا ہے خداوند کریم اس کو قیامت میں اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ نفاق سے بری الذمہ ہوگا، یعنی اس میں نفاق کا ذرہ برابر بھی کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو شخص بھی سورہ مبارکہ توبہ کو لکھے اور اس کو اپنے عمامے میں یا اپنی ٹوپی میں قرار دے تو فرماتے ہیں کہ وہ چوروں سے ہر جگہ پر محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر چور اس کو دیکھ بھی لیں تب بھی وہ اس سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پورے محلے کو آگ لگ جائے تو اگر اس نے اس سورہ مبارکہ براءت کو لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوگا تو اگرچہ کہ پورے محلے کو آگ کیوں نہ لگ جائے آگ اس تک نہیں پہنچے گی، اور جب تک سورہ مبارکہ براءت لکھی بھی اس کے پاس موجود رہے گی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس سورہ کی ابتدائی 3 آیات میں خداوند کریم نے مشرکین سے اظہار بیزاری اور اظہار لا تعلقی کیا، فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول کی جانب سے براءت ہے، یعنی اعلان بیزاری ہے ان لوگوں کی طرف کہ مشرکین میں سے جن سے تم نے عہد کیا۔ پھر کہا کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، پس ان سے کہیں کہ یہ زمین پر پھریں، 4 مہینے تک ان کو اجازت ہے کہ زمین پر پھریں، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے ہو اور خداوند کریم کافروں کو رسوا کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ حج اکبر کے دن اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول کے جانب سے تمام لوگوں کی طرف یہ اعلان ہے کہ خداوند کریم مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ سے عہد نہیں توڑا، یعنی مشرکین میں سے وہ جو اپنے عہد و پیمان پر باقی ہیں، آپ بھی ان کے عہد و پیمان پر باقی رہیں اتنی مدت تک جتنی مدت کے لیے عہد و پیمان کیا گیا ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر 4 مہینے کے لیے یا 2 سال کے لیے اگر عہد و پیمان ہوا ہے تو اتنی ہی مدت کے لیے آپ اس پر باقی رہیں، کوئی نیا عہد و پیمان نہیں لیا جائے گا۔
پھر اس کے بعد کی آیت میں مشرکین سے اعلان جنگ کیا گیا اور فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد مشرکین کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اور پھر جنگ کا ایک اخلاقی حکم خداوند کریم نے بیان فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے اور سمجھے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی جائے پناہ ہے اس تک آپ اس کو پہنچا دیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ قوم وہ ہے کہ جو نہیں جانتی، یعنی جہالت کا شکار ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کے کلام کو سنے اور جان لے تو پھر وہ اسلام لے آئے اور راہ راست پر آ جائے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے 2 آیات میں یہ ذکر فرمایا کہ مساجد کی تعمیر کس کو زیب دیتی ہے اور کس کو زیب نہیں دیتی۔ فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں جبکہ وہ خود اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں، یعنی وہ خود اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، تو ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال خداوند کریم نے حبط کر لیے ہیں اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ کہ مسجد کی جو تعمیر ہے فقط ان لوگوں کو زیب دیتی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ قریب ہے کہ خداوند کریم ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مسجد الحرام کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یعنی سقائی کا کام، یہ دونوں اگرچہ کہ بہت اچھے عمل ہیں، اس کے اوپر بہت ہی خداوند کریم نے اجر و ثواب رکھا ہے، لیکن یہ دونوں کام اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور روز آخرت پر ایمان لایا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ یعنی وہ شخص جو اللہ پر ایمان لایا ہو، روز آخرت پر محکم ایمان لایا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یہ شخص فضیلت رکھتا ہے ان لوگوں پر جو مسجد الحرام کو تعمیر کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی تعمیر کرانے کو اس شخص کی طرح قرار دیتے ہو کہ جو اللہ پر ایمان لایا ہو اور روز آخرت پر ایمان لایا ہو اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ یہ اللہ کے نزدیک آپس میں برابر نہیں ہے اور خداوند کریم ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرما دیا کہ دیکھو مومنین کے درمیان جو رشتہ داری ہے، جو اصل رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر ایمان بیچ سے ہٹ جائے تو پھر یہ جو دنیاوی رشتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہارے باپ دادا مثال کے طور پر مسلمان نہیں ہیں یا بھائی بہن مسلمان نہیں ہیں اور تم ایمان لے کر آئے ہو تو ایک طریقے سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اگرچہ نسب کے اعتبار سے وہ تمہارے باپ ہیں یا نسب کے اعتبار سے وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، لیکن ان لوگوں کو کہ جو کافر ہیں اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ پھر خداوند کریم نے جنگ حنین کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ کافروں کی کثرت نے تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور تم جنگ سے الٹے پاؤں بھاگ نکلے جبکہ ہمارا رسول تمہیں بلا رہا تھا، اور پھر خداوند کریم نے حنین کے موقع پر اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 28 میں یہ حکم دیا کہ مشرکین کو مسجد الحرام سے نکالا جائے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم، کہ اے ایمان والو یہ جو مشرک ہیں یہ مشرک سوائے نجاست کے اور گندگی کے اور پلیدگی کے اور کچھ نہیں ہیں، بس یہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے نزدیک بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں خوف و فقر و تندرستی کا کہ اگر ہم نے مشرکین کو نکال دیا تو مثال کے طور پر ہمارا جو ہے وہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہماری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، تو اگر تمہیں فقر و تندرستی کا خوف ہو
تو عنقریب خداوند کریم تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا اگر وہ چاہے گا، اور خداوند کریم جاننے والا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی یہ جانتے بوجھتے کہ جو ان کے پادری ہیں یا جو ان کے عالم ہیں وہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان مان رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے عالموں کی بات مان رہے ہیں، تو اس کو خداوند کریم نے تعبیر کی قرار دیا کہ گویا انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے پادریوں کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 33 میں خداوند کریم نے رسول اللہ کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا، فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر سکے، اگرچہ کہ یہ بات کافروں کو گراں ہی کیوں نہ گزرے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا اور یہ بیان کیا کہ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے، مگر یہ کہ اگر مشرکین ان مہینوں میں مسلمانوں پر جنگ کو مسلط کریں تو پھر اپنا دفاع کرنا ان مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 80 تک خداوند کریم نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور شدید انداز میں منافقین کی مذمت کی ہے۔ فرمایا کہ منافقین وہ ہیں کہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے ہیں، اور اگر مسلمان مشکلات کا شکار ہوں، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو مسلمانوں کی ہمدلی اور ہمدردی نہیں کرتے ہیں، اور اگر جنگ کے موقع پر کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو صرف دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، صرف یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب صدقات کی تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور خداوند کریم نے آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا جو کہ انہی آیت کے درمیان کی آیت ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ جو صدقات ہیں یعنی زکوٰۃ کا جو مال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور جو زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں یعنی جو زکوٰۃ کا کام انجام دیتے ہیں، جن کو رسول اللہ بھیجتے تھے مثلا فلاں قبیلے سے زکوٰۃ کو لے کر آؤ، فلاں قبیلے سے زکوٰۃ کو لے کر آؤ، جو اس زکوٰۃ کا کام انجام دیتے ہیں ان کے لیے ان میں اس زکوٰۃ میں حصہ ہے۔ اور وہ کفار کہ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف موڑا جائے، مثال کے طور پر اگر ان کو کچھ پیسہ دے دیا جائے تو ان کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو جائے اسلام کے لیے، تو ایسے کفار کے لیے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر مثال کے طور پر کسی کو آزاد کرانے کے لیے، یعنی کوئی غلام ہو، کوئی مسلمان اگر غلام ہو تو اس کو آزاد کرانے کے لیے جو وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے، اور سفر میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ لاچار ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے، اور خداوند کریم جانتا بھی ہے، یعنی صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے منافقین کی کچھ اور صفات بیان کی کہ یہ منافقین رسول اللہ کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے یہ اذن ہے، اذن یعنی کان کا کچا ہے، یعنی ہر ایک کی بات سنتا ہے۔ خداوند کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اذن ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں جب مومنین اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ منافقین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 94 تک خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جنگ سے فرار اختیار کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور ان کی قبروں پر کھڑے نہ ہوں، اور یوں اس طریقے سے تقریباً یہ 10 پاروے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔